کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ فرمایا کہ جو یتیموں کا ساتھ دے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھے، ان کی خبر گیری کرے، میں اور وہ خبر گیری کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اللہ اکبر، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں صدیوں سے کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا۔ اسلام کی جو کشتی ہے اتنی طاقتور آپ نے بنا دی کہ رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، اب جہالت چھٹ گئی، ظلم کے بادل چھٹ گئے، عداوت کے بادل چھٹ گئے، اب ریاست مدینہ قائم ہو گئی، اب تو ایک انقلاب برپا ہو گیا، اب تو عالم ہی نرالا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک جھلک تھی ایک لفظ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باسط المعروف ہیں، آپ کے اندر اچھی عادتیں، اچھے اطوار، عمدہ خصال، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کے اقوال، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی ذات کا ہر پہلو اتنا عمدہ، اتنا اعلیٰ، اتنا مثالی ہے کہ بیان کرتے رہیں ختم نہیں ہوں گے۔ امام بصیری تو 2 لفظ کہہ کے گزر گئے کہ آپ باسط المعروف ہیں، لیکن الفاظ کے اندر جو جامعیت ہے، جو معنویت ہے، جو معنویت کا سمندر موجے مار رہا ہے، وہ اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ محسوس کر پائے ہوں گے کہ کتنی وسعت ہے ان الفاظوں کے اندر۔ اور اگلا مصرع، یہ تو ایک مصرع تھا، اگلا مصرع یہ ہے محمد صاحب الاحسان والکرم۔ احسان کے وجہ سے تو بہت سارے معنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کرے، اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ جب مطلق بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ عدل سے جو اگلا مرتبہ ہے بندہ اس سے کام لے، یعنی عدل سے اگلا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی چیز لینی ہے تو پوری کے بجائے کم لے لے، کوئی چیز دینی ہے جتنی دینی ہے اس سے زیادہ دے دے، یہ احسان ہے۔ اسی طریقے سے عمدہ کاموں کو، اچھے خصال کو بھی احسان کہا گیا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں الاحسان فعل ما ينبغي فعله من المعروف، یعنی اچھے افعال کو احسان کہا جاتا ہے۔ امام کفی فرماتے ہیں الاحسان هو فعل الانسان ما ينفع غیرہ بحیث یصیر غیر حسنا به۔ بڑے تاریخ میں واقعات ہیں آپ کے احسان کے۔ ایک یہودیوں کے ایک عالم تھے، زید بن ثانہ ان کا نام تھا، انہوں نے امتحان لینے کے لیے کچھ معاملہ کیا، ایک سودا کیا، طویل روایت ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ایک معاملہ کیا، وہ جانچنا چاہتے تھے، تورات میں 2 نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلم ہے وہ آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے اتنا ہی آپ کا حلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ آئے اور سودا کیا تھا، پیمنٹ میں ابھی ٹائم، مطلب پیمنٹ تو نہیں دینی تھی، مال دینا تھا، مال دینے میں، ڈلیوری دینے میں ٹائم تھا، پہلے آ گئے اور آ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیا عبد المطلب کی اولاد کا یہی شیوا ہے کہ وقت پر چیز نہیں دیتے؟ اور تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کیسا عجیب آدمی ہے، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا، پہلے آ گیا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرمانا ہوتے تو میں تیری گردن تلوار سے اڑا دیتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کمال حلم کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، فرمانے لگے عمر تمہیں چاہیے تھا اس شخص کو حسن تقاضا سکھاتے، اس کی تعلیم دیتے، اور مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا حکم دیتے۔ جاؤ اس کا مال جا کے اسے دے دو، اور 20 سال زیادہ بھی دے دینا۔ آپ نے جا کے مال دیا اور 20 سال زیادہ بھی دی۔ وہ شخص حیران
کہ تم یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو ترش لہجے میں بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں زیادہ مال دینا ہے۔ تو کہا کہ مجھے کچھ بھی مال نہیں چاہیے، میں بہت پیسے والا ہوں، میں یہودیوں کا عالم تھا، میں نے 2 نشانیاں توریت میں پڑھی تھی، آپ کے ساتھ جب برا برتاؤ کیا جائے گا تو آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جائے گا، اور جتنا زیادہ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے گا اتنا ہی آپ کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں سارے نشانیاں تو دیکھ چکا تھا، لیکن ان 2 نشانیوں کا دیکھنا باقی تھا، اور آج میں نے یہ دونوں نشانیاں دیکھ لی ہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو احسان کا نظارہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اسے ڈانٹا جاتا، اسے یہ کہا جاتا تم غلط کر رہے ہو، اور وہ غلط کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ احسان سے کام لیا گیا، جتنا مال تھا اس سے زیادہ اسے مال دیا گیا۔ تو اس لیے تو امام بصیری فرماتے ہیں محمد صاحب الاحسان والکرم، اللہ پاک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے ہمیں ایک ذرہ عطا فرما دے، آپ کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو اخلاق مصطفیٰ کے نور سے منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔